الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہات کا شخص آیا اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ کہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کے نتیجے میں میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میرا ٹھکانہ بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ عبادت اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور شرک ایسی نحوست ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کو ادا کرنا، قائم کرتے رہنا۔ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، جو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اس کو ادا کرنا۔ سونا ہے، چاندی ہے، وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے، روپیہ پیسہ ہے وہ اپنے نصاب کی حد کو پہنچ جائے، زمینوں کی آمدن ہے، فصلوں کی آمدن ہے، عشر ہے، اس میں وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے، تو اس پہ جو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ 4 چیزیں بیان فرمائیں، اسے تعلیم دی، وہ کہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، آپ نے جو بتا دیا، جو مجھے سکھا دیا، لا ازید ولا ھذا شیئا ولا انقص منہ، نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی، بلکہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، میری زندگی اسی کے مطابق گزرتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کے وہ اس مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے۔ جب اس مجلس سے وہ چلا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا۔ آپ فرماتے میرے ساتھیو، جو اس دنیا میں کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس جانے والے کو دیکھ لے، وہ جنتی انسان جا رہا ہے، اس نے اعمال نہیں کیے لیکن اس کا عزم، ارادہ اتنا پختہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنتی انسان بتا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے لیے جنت لازم ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔